جی استاد جی، جی میں اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرویو کا آغاز ہے نا وہ ابتدا سے کرتا ہوں، جی ابتدا سے ہی کرتا ہوں۔ جی آپ ہمیں اپنی ابتدا کے بارے میں خود بتائیں گے، اس شوق کی طرف کیسے آئے، کیا کچھ جھیلا اور کیا کچھ یہ کبوتر بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑا؟ بچپن کا یعنی کہ شوق ہے، جب سے ہوش سنبھالا نا اسی وقت سے آج تک کبوتر بازی کر رہا ہوں۔ تو اس کے جو پروسیس ہیں یہ بڑے نشیب و یعنی کہ افراز ہیں۔ بچپن کی کبوتر بازی کچھ اور ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف کی کبوتر بازی اور ہوتی ہے۔ جب دوستوں میں گروپنگ بنتی ہے، دو سے باپ بنتے ہیں تو چین بنتی ہے، پھر کبوتر بازی آہستہ آہستہ نا اسٹیبلش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کرتے 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 لیکن یہ ہے آخر میں ایک علم ہے، اور جو علم ہے نا وہ ایک ایسے کہ سمندر، تو جتنا بھی یہ کر لینا روزانہ نئی بات ہوتی ہے، نیا شوق ہوتا ہے، نیا یعنی کہ علم ہوتا ہے۔ جس کبوتر کو بھی آپ یعنی کہ پکڑیں، چیک کریں، وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، وہ اپنا آپ نئے سرے سے آپ کو یعنی کہ سٹارٹ یعنی کہ کرواتا ہے۔ آپ چاہے 100 سال کے کبوتر باز ہیں، 70 سال کے کبوتر باز ہیں، آپ ایک نئی کبوتری آتے ہیں نا لے کے، تو آپ پھر اس کے ساتھ نیا کبوتر لگاتے ہیں، تو پھر آپ نئے سرے سے یعنی کہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، میں نے تو اسے یہی دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا علم، یہ ایک یعنی کہ ہے یعنی کہ سمندر، اور ہم جتنے بھی ہیں وہ اس سمندر کے ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، دوسرے کنارے کی ہم یعنی کہ تلاش میں ہیں۔ تو ہم آپ دونوں دعا کرتے ہیں کہ دوسرا کنارہ بھی اللہ تعالیٰ میں یعنی کہ دکھا۔ میں آپ کے ساتھ اس بات پہ اتفاق نہیں کرنے والا، اچھا اس لیے نہیں کرنے والا، یہ سمندر میرے لیے ہے۔ جی 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 دیکھیں میں کنارے پہ کھڑا ہوں، آپ سمندر کے دوسرے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں جتنی تگودو آپ نے کی، جتنی محنت آپ نے کی، جو سچی باتیں آپ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ آپ سمندر کے دوسرے کنارے پہ، اس طرف ہم لوگ یہ کھڑے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ نہیں استاد جی، جو بات سچ ہے وہ ماننی چاہیے، یہ آپ کی اور محبت جس کو رب عزت دے اس کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ انشاءاللہ ہاں ایسے جی، ہی ایسے ہی۔ تو استاد جی اچھے کبوتر کی طرف تھوڑا سا میں آنا چاہوں گا۔ آپ کی بلڈ لائن میں نے دیکھی، میں نے پہلی دفعہ یہ کبوتر جو ہے وہ میرو والے دیکھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے اور شاندار کبوتر۔ یہ کبوتر کیسے بنے؟ کیا وجہ تھی کہ صرف یہی کبوتر آپ کے پاس ہے؟ یہ نا شروع سے نا مجھے سیالکوٹی کبوتروں کا بہت زیادہ تھا، یعنی کہ شوق تھا۔ 82 اور 83 میں ہمارے پاس نا یہی کبوتر تھے سیالکوٹی، تو بڑی محنت میں یعنی کہ کرتا تھا، یعنی کہ ینگ تھا، 8-10 گھنٹے کبوتروں کو دیتے تھے، پٹائیاں کرنی، ان کو کھلانا پلانا، کبوتر بازی میں لے کے آنا۔ جب ہم بازیاں کھیلتے تھے نا تو یہ کبوتر نا 10-11-12 بجے سے، جب اس وقت ٹیمپریچر پڑتا تھا 43 44 45، یہ جو کبوتر تھے نا یہ 11-12 بجے ہمارے کھڈے ہو جاتے تھے بند۔ میر صاحب چونکہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، اور میں نے سننا کہ جی ان کے جو پہلے کبوتر ہیں 2 بجے کا ٹائم ہے، پہلے 2 کبوتر آ کے نہ پھیٹے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچنا کہ یار یہ کون سے کبوتر ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے، یہ کون سے کبوتر ہیں؟ تو ایک دن میں چلا گیا، میں جا کے وہاں پہ جا کے دیکھ کر رہا ہوں کہ 2 بجے کا ٹائم ہے، ان کے 2 کبوتر اوپر سے آئے ہیں، اور یہ تذکرہ آپ نے نیچے بھی، آپ صبح 9 بجے اپنے بٹھا کے مانگے ہیں؟ صبح 9 بجے بٹھا کے گیا ہوں، اور وہ 1 بجے تک وہ کبوتر سیدھے نہیں ہوئے۔ ہم نے حکیموں کی تمام دکانیں خالی کر دی، کوئی ارک نہیں چھوڑا، کوئی مربع نہیں چھوڑا ان کو کھلانے میں۔ وہ جھونٹے یعنی کہ یوں کبوتر یعنی کہ لے رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس گیا ہوں، وہ نیچے کھڑا ہوں، تو 2 کبوتر اوپر سے وہ نا ندیم یوں یعنی کہ چلا رہے تھے پر۔ میں ان کی چال دیکھ کے پہلے پریشان ہو گیا کہ ہمارے کبوتر اوپر سے نکلے ہیں، انہوں نے کندہ نہیں یعنی کہ مارا، کبوتر وہ بھی ہیں، کبوتر یہ بھی ہیں۔ میں نے کہا کچھ سلیبس میں کوئی ہے یعنی کہ فرق ہے، تو یار ان کبوتروں کو پک کرنا چاہیے، یہ کبوتر یعنی کہ دیکھنے چاہیے۔ پھر میں ان کبوتروں کا گرویدہ ہو گیا، میں نے ان کبوتروں کو 3-4 سال ان کے ہاں دیکھا، اسٹڈی کی، پھر میں نے وہ کبوتر ان سے خریدے اور کبوتر بنائے، اور تقریباً عرصہ 35-40 سال سے امام دین اور یہ ٹیڈی کبوتر ہی میرے پاس ہے، اور مجھے انہی کبوتروں کا یعنی کہ شوق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 40-50 جوڑے ہوتے ہیں جو وہ ایک یعنی کہ نا بندے کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا کبوتر میرا یعنی کہ شوق کروا دے۔ یہ کبوتروں کی وجہ تو آ گئی، ہاں جی اب آپ کے پاس یہ 2 بلڈ لائن ہی ہیں، جی جی۔ تو ان کے علاوہ کبوتر کیوں نہیں رکھتے؟ یار
میں کہتا ہوں کہ کان یوں لو نا پکڑ، یوں نہ یعنی کہ پکڑو، کیونکہ مجھے اب ان کا سلیبس آ گیا یعنی کہ سمجھ، یہ رٹے گئے ہیں کبوتر. یہ مجھے یعنی کہ رٹے گئے ہیں. اب ان کا جوڑا لگانے میں مجھے یعنی کہ آسانی ہے. ان کو میدان میں چھوڑنے کا مجھے پتہ ہے، ان کو کیسے یعنی کہ چھوڑنا ہے، کیسے ان کو یعنی کہ پکے کرنا ہے، کیسے ان کی پھرتے نہیں. اچھا نا اندر بہت زیادہ دوست سوال پوچھ رہے ہیں کہ استاد جی کبوتر دیتے ہیں سیل کرتے ہیں، تو بھائیو میں استاد جی سے بنا پوچھے استاد جی کا نمبر جو ہے نا وہ اندر ڈال دوں گا. جو دوست رابطہ کرنا چاہے وہ استاد جی سے رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ استاد جی سے رابطہ کر دیجئے گا. اور میں انشاءاللہ جو ریکارڈڈ ویڈیو دوں گا ان ویڈیو کے اوپر استاد جی کا نمبر بھی ڈال دوں گا، تاکہ جن دوستوں کے پاس نمبر نہیں ہے وہ استاد جی سے رابطہ کرنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، اگر کبوتر بھی لینا چاہیں تو میں بھی منت ترلا استاد جی کا کر لوں گا، وہ استاد جی سے رابطہ کر لیجیے گا. اچھا استاد جی اب بات کرتے ہیں بریڈر کبوتر کی. میں نا پریشان ہوتا ہوں کچھ معاملوں میں. سارے کہتے ہیں یار یہ پروازی کبوتر ہے، یہ جوڑوں والا کبوتر ہے. کیونکہ میں اپنے گھر بھی رکھے ہوئے تو میں پروازی کبوتر نہیں بناتا، اچھا بریڈر بناتے ہیں. بریڈر بناتا ہوں. جب وہ اڑاتا ہوں وہ پروازیوں سے زیادہ اڑتے ہیں. تو آج ہمیں یہ فرق آج بتا دیں، یہ پروازی اور جوڑوں والا جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ نام غلط ہو گیا، غلط کسی نے دے دیا نام کہ یہ اڑنے والا اور یہ بریڈر ہے. میرا ایمان ہے جو اڑنے والا وہی یعنی کہ بریڈر ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل ایسی. یہ لوگوں نے چکر یعنی کہ دیا ہوا ہے جناب، یہ ہم نے کراس میں بڑھایا ہے، یہ اڑنے والا ہے اور یہ بریڈر ہے. جو کراس میں بھی ہے نا، وہ اگر اس کی ماں پیورٹی میں ٹیڈی ہے نا، اس کا زیادہ خون چلا گیا نا یعنی کہ ٹیڈی میں، تو وہ کام کر رہا ہے. تو وہ میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھے کہ وہ بریڈر ہی ہے. اس کا آلریڈی جو یعنی کہ جو سٹرکچر ہے، ہڈی جوڑ پار اور اس کا خون، اس میں 100% یعنی کہ پیور ہے. پیور ہے. ہاں جی. اچھا، اور میں زیادہ تر یہ میرے پاس جتنے بھی کبوتر ہیں، ان کے جتنے بھی بڑے ہیں، نانے، دادے، مامے، تائے، چاچے، ان کی ہسٹری یعنی کہ شیٹ ہے، وہ اڑے ہوئے ہیں. سب کے یہ ریکارڈ کوئی موجود ہے. کبوتر بلائنڈ نہیں ہے. بالکل ایسے. میں وہ کبوتر جوڑوں میں ایڈ کرتا ہوں جو کسی کمپٹیشن میں 4 5 6 7 پڑھ کے اڑا ہو، اس کے بعد وہ میں جوڑوں میں کرتا ہوں، ایڈ کرتا ہوں. چیمپئن کا بچہ اگر چیمپئن نہیں ہوگا تو وکٹری سٹینڈ پہ یعنی کہ ضرور یعنی کیا ہے ضرور کھڑا ہوگا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا استاد جی یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ چیمپئن کا بچہ چیمپئن ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو 3 سے 4 ماہ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں فرق لوگ ڈال دیتے ہیں. ایک کبوتر چیمپئن بیٹھ گیا، اس کو بیلنس جوڑا جو لگانا ہوتا ہے، چیمپئن کو چیمپئن بنانا، اصل جوڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک کبوتر شام تک اڑ رہا ہے، ہم اسے جوڑا لگاتے ہیں تو وہ بچے 3 4 بجے تک آ گئے، مطلب وہ نیچے آ گیا. اب چیمپئن کو چیمپئن جوڑا لگانے کے لیے ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ جو کبوتری ہے نا، جو کبوتری، اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کبوتر سے سوتر یعنی کہ تگڑی یعنی کہ ہونی چاہیے. کبوتر اگر ہے نا چیمپئن تو مادی میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. مادی 100% یعنی کہ اچھی ہوگی تو اس کا جو بچہ نا وہ جائے گا یعنی کہ 100%. اگر کبوتر 100% ہے تو مادی 90% یا 80% ہے تو وہ بچہ 100% یعنی کہ کبھی نہیں ہوگا. جب بھی 100% ہوگا اس کو ماں کرے گی 100%. اگر استاد جی اسی طرح ماں 100% ہے اور باپ جو ہے نا وہ 95 یا 90% ہے تو اس سے گزارا ہو سکتا ہے کہ 100% ہو سکتا ہے. اس سے گزارا ہو سکتا ہے. 100% ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوگا.